حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جابر علیہ السلام کی بکری کا واقعہ۔ السلام علیکم معنی وظائف کے پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جابر علیہ السلام کی بکری کا واقعہ ہے۔ آپ سب کے نالج کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا۔ اس ستون کو حنانہ کہا جاتا تھا۔ حنانہ کا مطلب دراصل چیخ و پکار ہے۔ حنانہ کہنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون مسجد آتی تھی اور نماز ادا کرتی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا بیٹا بڑھئی ہے، وہ کرسی بنا دے گا، ایک ممبر بنا دے گا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دے دیا کریں۔ اس کی پیشکش قبول کی اور اس کے بیٹے نے ایک ممبر بنائی جس کی 3 سیڑھیاں تھیں، مسجد نبوی لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ممبر کی طرف تشریف لے آئے، اور ممبر کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو تنے سے رونے کی آواز آئی جسے تمام مسلمانوں نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنے کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ کھجور کا تنا خاموش ہو گیا اور رونا بند کر دیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ خاتون 300 درہم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ اس نے تھیلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کھڑے شخص سے کہا کہ سونے کی تھیلی لے لو اور زمین پر سونے کے درہم رکھ دو۔ جب وہ شخص درہم رکھنے لگا تو اس میں سے سونے کے سکے گرنے لگے۔ وہ عورت دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی، میں تو چاندی کے سکے لے کر آئی تھی، یہ سونے کے سکے کیسے بن گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورت، تعجب مت کرو، میں نے کہا کہ سونے کی تھیلی نیچے رکھ دو تو اس وجہ سے چاندی سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ نے چاندی کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل یہودی دوست کو لے آیا اور بے ہودگی سے کہا، اے محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف لڑتا رہے گا اور انہیں توڑتا پھوڑتا رہے گا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چیلنج کیا کہ اگر ہم جو کہیں آپ وہ کریں گے اور معجزہ کر کے دکھا دیں تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہودی نے کہا کہ تم آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کو 2 حصوں میں کر دیں، میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس وقت وہاں 14 افراد موجود تھے جو یہ سب باتیں سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ آپ جو چاہیں گے آپ کے حکم کی تکمیل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی رات کو ابو حابیس پر چڑھے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ایک طرف یہودیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں ہو گیا۔ کچھ لوگ دیکھ کر وہاں حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دوستو، جبل حرا ان کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اشارہ کیا اور دونوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ چاند کے دونوں ٹکڑے واپس اسی شکل میں آ گئے تھے اور سب یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ اب ایمان لے آؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ پھر ایک یہودی نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک واقعہ ہے، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوکے پیٹ خندق کھودتے رہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بکری ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ اور چند لوگ میرے گھر تشریف لے آئیں گے اور میرے مہمان بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسروں کو نہ کھلا دیں، دوسروں کو خوش نہ کر دیں، جب تک خود بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 700 لوگ گئے، صحابہ سمیت سارے لوگ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اتنے زیادہ افراد ہیں اور ایک بکری ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اتنے زیادہ لوگوں کا کھانا کیسے بنے گا؟ حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کہا تھا کہ ایک بکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایک بکری ہے اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سب ٹھیک ہوگا۔ اس طرح اس کی بیوی نے گوشت بنایا اور اس میں گاڑھا شوربہ اتارا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور خود برتن لگائے اور روٹیاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور کہا کہ لوگوں میں بانٹ دو۔ اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ 700 لوگوں کے کھانے کے باوجود بھی برتن میں کھانا ویسے کا ویسے موجود تھا۔ حضرت جابر یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے رسول ہیں۔ ناظرین، بہت سارے معجزے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔